السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس لائیو پروگرام کا عنوان ہے تعزیہ داری کیسا ہے۔ ہر ہندوستانی اور پاکستانی، بنگلہ دیشی اور دیگر چند ممالک کے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ان ملکوں میں جن کا نام ابھی میں نے لیا ہے، کچھ جگہوں پر ماہ محرم کی 9ویں تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد تعزیہ نام کی ایک مورتی رکھی جاتی ہے اور اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی شبیہ دی جاتی ہے اور اس پر مختلف انداز کے شرکیہ اور بدعیہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ تو تعزیہ داری کیسا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور سنی مسلمانوں کو تعزیہ کے بارے میں کیا علم رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے فیس بک پر اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور الحمدللہ حق پرست علماء کرام، طلبہ اعظام لائیو پروگرام کے ذریعہ یا سوشل میڈیا پر جمعہ کے خطبے وغیرہ میں تعزیہ داری کی حقیقت و ماہیت کو بیان کر رہے ہیں۔ آج میں نے بھی سوچا ہے کہ اس سلسلے میں چند لوگوں کی تحریروں کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اکثر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال ابھرتا ہے جب وہ یہ سنتے اور جانتے ہیں کہ بہت سارے حق پرست اہل حق علماء اور طلباء تعزیہ داری جیسے شرکیہ اور بدعیہ، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کفریہ اعمال سے روکتے ہیں، اسے حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں اور اس سے باز رہنے کی وصیت کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ وسوسہ یا شبہہ یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعزیہ داری یا اس سے متعلق جتنی چیزیں ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں، مسلم سماج کے اندر شرک اور بدعت اور خرافات کی چیزیں، یہ کہاں سے آئیں، اس کی شروعات اور ابتدا کہاں سے ہوئی۔ سامعین کرام، ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ امت میں پستی اور زوال آنے کے بعد، امت مسلمہ میں گراوٹ، پستی اور زوال آنے کے بعد آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ اس ماہ محرم میں بھی مختلف انداز کی بدعات، خرافات وجود میں آئے اور مختلف انداز کی بدعتیں اور خرافات کے کام انجام دیے جانے لگے۔ جس طرح اور دوسرے مہینوں میں خیر القرون کے بعد بہت ساری خرافات کی چیزیں، بدعت کی چیزیں، تباہی کی چیزیں، فساد کی چیزیں لوگوں نے گڑھ لیا، اسی طرح ماہ محرم کے
عاشورہ کے دن یا 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک بہت سارے خرافات اور بدعت کی چیزیں لوگوں نے کر لیا. یہ صرف اس وجہ سے محرم کے موقع پر، عاشورہ کے موقع پر، تعزیہ داری کے نسبت سے وغیرہ وغیرہ، یہ صرف اس وجہ سے کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں، جو حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے، اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر اور متعین تھا، اور اس کے ذریعے سے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعلیٰ مقام اور اونچی حیثیت میسر ہوئی. آپ کو شہادت کا رتبہ، جو ہمارے لیے ایک تمغہ ہے، ہمارے لیے خوشی کی چیز ہے کہ ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا کیا اور آپ شہید ہوئے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ محرم کے مہینے میں ہوئی، اس لیے بہت سارے وقت پرستوں نے، حکومت پرستوں نے ان کی یاد میں یا حسین کے زور و شور کے نعرے لگانے لگے. کالا لباس، شادی سے پرہیز، مسجدوں اور قبرستان کی زیارت، ماتم، برسیہ گانا، نوحہ وغیرہ کی مجلسیں منعقد کی جانے لگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہانہ لے کر کے یہ خرافات کیے جانے لگے. چنانچہ یا حسن یا حسن کا نعرہ لگایا جانے لگا، اور اس ماہ محرم کو منحوس سمجھ کر کے لوگ کالا لباس پہننے لگے. شادی کرنے سے اس ماہ محرم میں شادی کرنے کو منحوس سمجھنے لگے. مسجدوں کی اور قبرستان کی زیارت کرنے لگے. ماتم اور مرثیہ خوانی کرنے لگے، نوحہ وغیرہ کرنے لگے، ماتمی جلوس نکلنے لگے، ماتمی میٹنگیں متعین ہونے لگی، جس کے اندر بہت سارے لوگ، یہ کہا جائے کہ بیوقوف قسم کے لوگ، احمق قسم کے لوگ، پاگل قسم کے لوگ کیا کرنے لگے؟ سینہ پیٹنے لگے، یا پیٹتے ہیں، تلوار اپنے جسم پہ مارتے ہیں، یا چاقو مارتے ہیں، یا زنجیر مارتے ہیں، یا خنجر مارتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے، یہ سینہ کو بھی تلوار مارنا، چھرا مارنا، یہ وہ مارنا جو مارتے ہیں، یہ ایکٹنگ ہے. کوئی کیمیکل کی چیزیں اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں، جس سے ان ہتھیاروں کا کاری زد ان کے اوپر نہیں لگتا. اسی طرح بہت ساری خرافات ہوئی. نیاز دیا جانے لگا، فاتحہ خوانی ہونے لگی، پانی اور شربتوں کی سبیلیں چلنے لگی، جبکہ عاشورہ کے موقع پر روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے خرافات اور بہت سارے بدعات اس مہینے میں خرافیوں نے ایجاد کیا. ہندوستان اور پاکستان کے اندر، جس کو بر صغیر کے نام سے کیا جاتا ہے، مختلف ملکوں میں اور مختلف ملکوں کے مختلف خطوں میں اس طرح کے تعزیہ داری، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، کالا لباس پہننا، شربتوں کی سبیلیں چلانا، شادی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ بہت سارے خرافات اس ماہ محرم کے اندر لوگ کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ اگر پوچھا جائے تو بہت سارے لوگ بتا نہیں پائیں گے. بہت سارے لوگ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا. دراصل لگ بھگ 300 سال تک محرم میں رونے پیٹنے کے رسم کا کہیں وجود نہیں تھا. سب سے پہلے غور سے سنیے گا، جیسا کہ لوگوں نے لکھا ہے، قابل اعتماد لوگوں نے، سن 452 ہجری میں، سن 452 ہجری میں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملال ہوئی ہے 11 ہجری میں، اور 11 ہجری میں دین اسلام مکمل ہو گیا تھا.
جس چیز کو اللہ کے رسول پر بطور دین اللہ تعالیٰ کو اتارنا تھا اتار دیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. 11 ہجری کے اندر دین مکمل ہو گیا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ اتری. آپ ذرا ذہن میں، اللہ کے رسول کا انتقال پرملال 11 ہجری میں ہوا ہے، اور اس وقت سے لے کر کے لگ بھگ 300 سال تک اس تعزیہ داری کا یا ان خرافات کا کوئی وجود نہیں تھا. سب سے پہلے سن 452 ہجری میں ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام تھا معز الدولہ دیلمی. معز الدولہ دیلمی نے صرف 10ویں محرم کو بغداد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم کرنے کا آرڈر دیا، حکم نافذ کیا، اور اس کے بعد 362 میں المعز الدولہ فاطمی نے پورے مصر میں اس کا حکم جاری کر دیا. اور یہ شیعی بادشاہ تھا، یہ فاطمی شیعی رافضی بادشاہ تھا. اور اس معز الدین اللہ فاطمی کا اسلام سے دور دور کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہ تھا. اس کی شروعات سب سے پہلے تیمور لنگ بادشاہ نے کی تھی. لنگ یا لنگڑا کے معنی میں ہے، ایک لنگڑا بادشاہ تھا جس کا رشتہ کس سے تھا؟ شیعہ فرقے سے تھا. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، یہ تعزیہ داری، یہ ماتم، یہ نوحہ وغیرہ وغیرہ جو کچھ عاشورہ میں کیا جاتا ہے، اس کا سنت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، اللہ کے رسول کے عمل مبارک سے دور دور کا رشتہ نہیں ہے، اور نہ ہی خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، مشہور ائمہ کرام کا دور دور سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ شیعوں کے گھر کی ایجاد کردہ ایک خرافات، شرکیہ اور بدعیہ اعمال ہے. اس کا تیمور لنگ جو بادشاہ تھا لنگڑا، اس کا یہ شیعہ مذہب کا تھا، اور اس کا اسلام سے دور کا کوئی واسطہ اور تعلق اور رشتہ نہیں تھا. مسلمانوں جان لو، اسی وقت سے ہندوستان کے شیعہ، سنی اور کچھ علاقوں میں ہندو بھی تعزیہ داری کا اہتمام کرنے لگے، اور آج بھی کرتے ہیں، جو حقیقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی نقل ہے. یہ جو آج ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر کچھ مسلمان، شیعہ یا کچھ ہندو لوگ تعزیہ رکھتے ہیں، یہ دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کی نقالی ہے. وہ قبر جو عراق کے کربلا نامی مقام پر ہے، انجان لوگ اس روایت کو مانتے، اس چال چلن کو مانتے یا مناتے چلے آ رہے ہیں اسی وقت سے، جب سے تیمور لنگ بادشاہ نے اس کو گڑھا، جو شیعی بادشاہ تھا. ہندوستان میں تعزیہ کی تاریخ اور بادشاہ تیمور لنگ کا گہرا رشتہ ہے. اس لنگڑے بادشاہ جس کا نام تیمور تھا، اس کا ایک تعزیہ داری سے گہرا تعلق، گہرا رشتہ، کیونکہ شیعہ تھا. تیمور یہ ترکی خاندان کا تھا، جو بہت ہی لڑاکو قوم کا تھا، جنگجو تھا، اور پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، اور پوری دنیا کو یہ فتح کرنا چاہتا تھا. اس کا خواب یہ دیکھ رہا تھا. سن 1336 کے دوران سمرقند کے قریب غالباً ازبکستان میں پیدا ہوا. تیمور کو چنگیز خان کے بیٹے، چنگیز خان جس کی تاریخ لوگ جانتے ہیں، چنگیز خان کے بیٹے چغتائی نے تربیت دیا تھا، سکھایا تھا کیسے لڑاؤ، کیسے کیا کرو، کیسے حکومت کرو. صرف 13 سال کی عمر ہی میں وہ چغتائی ترکوں کا سردار بن گیا. کون؟ تیمور. یہ اس کی ایجاد کی ہوئی ہے. اب آئیے تھوڑا دیکھیں، یہ ہمارے ہند و پاک کے اندر یا ان ممالک کے اندر جہاں تعزیہ وغیرہ رکھا جاتا ہے، دھوم دھڑکے کیے جاتے ہیں، یہ تعزیہ کی دھوم کیسے مچی؟ یہاں تک کہ کچھ جاہل اور احمق قسم کے مسلمان اس کو عید مانتے ہیں. توبہ توبہ، جبکہ اسلام میں 2 ہی عید ہے. تعزیہ کی دھوم کا کچھ مختصر کہانی آپ سنیں. فارس
افغانستان اور بہت روس کے کچھ حصوں کو جیتتے ہوئے، فتح حاصل کرتے ہوئے تیمور سن 1398 کے درمیان ہندوستان پہنچا۔ تیمور کیا فارس کو جیتا، افغانستان کو فتح کیا اور روس کے کچھ حصوں کو اس نے جیت لیا سن 1298 میں، اور پھر اس کے بعد یہ ہندوستان آیا تیمور۔ جب یہ ہندوستان پہنچا تو اس کے ساتھ 9,08,000 فوجی بھی ہندوستان آئے۔ 9,00,000 تیمور یہ ہندوستان کا نہیں تھا، 9,08,000 فوجی بھی ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان آئے۔ دہلی کے اندر، جس کو دلی کہا جاتا ہے، جو دل والی ہے لوگ کہتے ہیں، دہلی میں محمد تغلق سے، جو اس وقت کا بادشاہ تھے، جنگ کر کے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تیمور نے، اور یہی اس نے خود کو شہنشاہ اعلان کیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ تیمور، لفظ تیمور یہ ترکی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لنگڑا۔ تیمور کے معنی ہے لنگڑا، اس کو لنگ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے اسے لنگ، لولی لنگڑی دلیل۔ تو تیمور یہ ترکی لفظ ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، جس کا مطلب اور معنی ہوتا ہے لنگڑا۔ وہ دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے اپاہج تھا۔ تیمور یہ اپاہج تھا، دائیں ہاتھ بھی اور دائیں پاؤں سے۔ تیمور لنگ یہ شیعی بادشاہ تھا، شیعہ تھا، شیعہ فرقے سے اس کا تعلق تھا، سنی نہیں تھا۔ یہ تعزیہ داری جس نے ایجاد کیا ہمارے ہندو پاک کے اندر، یا جیتا پھیلایا وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں، یہ شیعہ تھا، سنی نہیں تھا۔ یہ بات جان لیجئے، سنیوں کے ہاں تعزیہ داری نہیں ہوگی، سنی ماتم نہیں کریں گے، سنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو افسوس کا سامان نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ خوشی کی چیز ہے۔ تو یہ تیمور لنگ یہ شیعہ فرقے سے تھا، اور محرم کے مہینے میں، اور میں بتا چکا ہوں محرم کا مہینہ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ محرم کے مہینے، خاص طور پر عاشورہ کا روزہ نفلی روزوں میں سب سے افضل ہے۔ محرم کے مہینے میں یہ تیمور ہر سال عراق جاتا تھا، لیکن ایک سال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیماری کی وجہ سے ایک سال وہ عراق نہیں جا پایا۔ وہ دل کا مریض تھا، اس لیے ڈاکٹروں نے اسے سفر کرنے سے، عراق کا سفر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اب یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہونے کا اعلان کر چکا تھا۔ بادشاہ سلامت تیمور کو خوش کرنے کے لیے درباریوں نے ایسا کرنا چاہا جس سے تیمور خوش ہو جائے۔ بہت سارے وقت پرست اور مطلب پرست ہوتے ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں، بادشاہوں کی دربارداری کرتے ہیں، ان کو جو چیز اچھی لگتی ہے، پسند آتی، وہی کرتے ہیں تاکہ ان کو کچھ نوازا جائے، کچھ ترقی ملے، کچھ۔ اور آج دیکھ لیجئے لکھنؤ کے اندر کتنی زمینیں اور کتنی پراپرٹیاں، اور دہلی کے اندر بھی دکھ رہی۔ ان لوگوں نے شیعی بادشاہوں کی چاپلوسیاں کر کے لوگوں نے حاصل کر لیا۔ لکھنؤ کے اندر چلے جائیے، اگر آپ کا تعلق تو ہندوستان سے، کتنی بڑی پراپرٹی ان لوگوں کے پاس ہے۔ تو ان لوگوں نے، درباریوں نے سوچا کچھ ایسا کیا جائے یار جسے تیمور خوش ہو جائے۔ اس زمانے کے جو فنکار لوگ تھے ان کو جمع کر کے انہیں عراق کربلا میں اپنے امام حسین کے قبر مبارک کی نقل بنانے کا حکم دے دیا۔ بھائی میں لے گیا عراق، درباریوں نے کہا کہ بھائی امام حسین کے قبر کی نقالی کیا جائے، بنایا جائے، اسٹیچو وغیرہ بنایا جائے۔ کچھ فنکار تو آپ جانتے کلاکار، فنکاروں نے بانس کی کھپچیوں، ڈنٹھل وغیرہ لے کر کی مدد سے قبر یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار کا ڈھانچہ تیار کر دیا، اور اسے قسم در قسم، طرح طرح کے پھولوں سے سجایا۔ اس کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ مرنے کے بعد تعزیہ کیا جاتا نا، تعزیہ کا نام دیا گیا۔ اس طرح تعزیہ کو پہلی بار 811 ہجری میں، جیسا کہ مورخین نے لکھا،
801 ہجری میں، 11 نہیں 801 ہجری میں تیمور لنگ کے محل کے احاطے دوار کہہ لیجئے یا احاطہ کہہ لیجئے میں رکھا۔ 801 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی ہے ذرا اس کو بھی یاد کر لیجئے، غالباً 7 ہے حضرت حسین کی۔ اللہ کے رسول پر دین مکمل ہو گیا سن 11 ہجری میں۔ ہندوستان میں تیمور لنگ کے محل میں سن 801 ہجری میں وہ حضرت حسین کے قبر کا ڈھانچہ بنا کر رنگ برنگ کے پھول سے سجا کر کے اس کے احاطے میں رکھا گیا۔ تیمور کے اس تعزیہ کی دھوم بہت جلد پورے ملک میں پہنچ گئی۔ ظاہر بات ہے خیر جلدی نہیں پھیلتا، شر، برائی، فتنہ، فساد، شرک، بدعت، گمراہی بڑی تیز کے ساتھ جیسے کہ پیٹرول میں آگ لگ جائے پورے ملک میں پھیل گئے۔ ملک بھر سے کیا ہوا، راجے رجواڑے اور عوام ان تازیوں کی زیارت کے لیے عقیدت سے پہنچنے۔ تیمور لنگ کے ہاتھ میں تازیہ رکھا جیسے حسین کی قبر کی نقالی ہے، چلو اس کو دیکھو۔ میلے ٹھیلے میں تو اکثر لوگ لفنگے لوگ خاص طور پہ جاتے ہیں۔ اب جب تیمور لنگ کے احاطے میں رکھا گیا اس نے دیکھا اور لوگوں کی بھیڑ اور عقیدت بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے ملک کے دوسرے ریاستوں میں بھی یہ اس چلن کی شروعات ہوئی اور اس کا آغاز ہوا۔ خاص طور پر دہلی کے آس پاس کے آباد شیعہ فرقے کے نواب تھے۔ دہلی کے جو آس پاس آباد تھے وہ نواب کون تھے؟ شیعہ فرقے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اس روایت پر عمل شروع کر دیا، گویا یہ آیا ہے شیعوں کے گھر سے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں تعزیہ داری یا ماتم یا نوحہ یا سینہ کوبی یا بال نوچنا گال نوچا وغیرہ یہ سنیوں کے ہاں سے نہیں آیا ہے، صحابہ کے ہاں سے نہیں آیا، تابعین کے ہاں سے نہیں آیا ہے، تبع تابعین کے ہاں سے نہیں آیا ہے، آل حسین کی طرف سے نہیں آیا ہے، یہ آیا ہے شیعوں کی طرف سے۔ بہت عرصے کے بعد، بہت طویل زمانے کے بعد یہ آیا، اور یہ روایت تعزیہ داری اور اس پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، یہ چال اور چلن، یہ روایت آہستہ آہستہ شروع ہوا اور پھیلنے لگا، اور آج تک بھی ہمارے بھارت، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، میانمار میں مختلف علاقوں میں یہ منایا جا رہا ہے اور یہ پایا جا رہا ہے، اور اس پر فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں، شرکیہ اور بدعیہ کام کیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ خود تیمور لنگ کے ملک، یہ کس ملک کا تھا؟ ازبکستان یا قازقستان، جہاں شیعہ کی اکثریت ہے، شیعہ کی اکثریتی ملک ایران میں تازیوں کا روایت کا تازیوں کے چلن کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ 68 سالہ تیمور اپنی شروع کی گئی تازیوں کی روایت کو زیادہ دیر نہ دیکھ سکا، ایجاد تو اسی نے کیا تھا لیکن نہ دیکھ سکا۔ وہ اللہ کے کرم سے اتنی گھناؤنی اور سنگین بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اسی بیماری میں سن 1404 کے بیچ سمرقند واپس گیا۔ سمرقند کا ازبکستان کا یہ تھا ہی۔ بیماری کے باوجود اس نے چین پر حملے کی مہم تیار کرنا شروع کر دیا، چین کو فتح کرنا چاہا، لیکن 19 فروری جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، 19 فروری 1405 کو قازقستان میں اس لنگڑے بادشاہ تازیہ کے موجد تیمور کا انتقال ہو گیا۔ لیکن تیمور کے جانے کے بعد بھی یہ بدعت مٹی نہیں، یہ خرافات نہیں، تیمور تو مر گیا لیکن یہ تعزیہ داری کا رسم نہ مرا، یہ زندہ رہا جاہلوں کی وجہ سے، شیعوں کی وجہ سے، بدبختوں کی وجہ سے، اور پیٹ پالنے والے، پوجنے والے، کالا چشمہ، لمبی ٹوپی لگا کر کے ملاؤں کی وجہ سے۔ دیکھیے آپ تو چوراہوں پر ایک ایک تقریر ہو رہی، فنکاری ہو رہی ہے۔ تیمور کے جانے کے بعد بھی یہ تعزیہ کا رسم جاری رہا۔ مغل شہنشاہ، مغل بادشاہ ہمایوں نے سن 9 ہجری سن 962 میں بیرم خان
46 وزن کے زمرد اس میں لگایا، زمرد کا تازیہ منگوایا تھا، جبکہ تازیہ کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو گویا تازیہ داری اللہ کے رسول کے ہاں سے نہیں ہے، خلفائے راشدین کے ہاں سے نہیں ہے، تابعین کرام کے ہاں سے نہیں ہے، تبع تابعین کے ہاں سے نہیں ہے، ائمہ کرام۔ یہ کہاں سے؟ بہت دنوں کے بعد ایک شیعی بادشاہ نے کیا۔ ماتم، مرثیہ، نوحہ، یہ ناچ گانا، شرکیہ کلمات بلند کر، یا حسن یا حسین یا حسن و حسن، جیسے پاگل جھومتے ہیں، پائک بننا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ تعزیہ کا یا جو محرم کے عاشورہ کے موقع پر جو کچھ خرافات ہو رہا ہے، سبیلے چلانا، شربتیں بنانا، ناچنا گانا، ڈھول اور تاشے بنانا، قسم قسم کے کپڑے پہننا، ماتم کرنا وغیرہ، یا ماہ محرم کو منحوس ہونا، کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ یہ خرافات نہیں ہے؟ بولو! اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کتنے بڑے بڑے اونچے رتبے کے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، محرم کے مہینے میں بھی اور غیر محرم میں بھی، جبکہ ان کی شہادت سے ایک کمی ہو گئی۔ حضرت علی خود شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود شہید ہوئے ہیں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ بدری صحابہ، جنگوں کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کیا ان کے یوم شہادت کو اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی ماتم کا دن منایا؟ ان کی قبروں کی کوئی نقالی کی؟ غیر اللہ کے نام نظر و نیاز کیا؟ مرثیہ گایا؟ کھان پین کا پکوان کیا؟ اس دن کو منحوس یا اس مہینے کو منحوس سمجھا؟ کہاں سے نئی شریعت بنا رہے ہیں لوگ؟ اس طرح کے خرافات کرنے والے ہیں۔ محرم کے موقع پر چاہے تعزیہ داری ہو، چاہے مرثیہ خوانی ہو، چاہے سبیلیں چلانا ہو وغیرہ وغیرہ، ساری کی خرافات اور بدعات اور شرکیہ اور بدعیہ عمل ہے میرے بھائیوں۔ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ، عاشورہ کے موقع پر روزہ رکھنا چاہیے، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، 10 اور 11 کو رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول اکرم کی رہنمائی اور تعلیم ہے، اور صحابہ کرام اور صحابیات اسی پر عمل کرتے تھے۔ ذرا سوچیے اور بتائیے، کون نہیں جانتا کہ تعزیہ وغیرہ نکالنے میں خرابیاں کیا کیا ہیں؟ مردوں اور عورتوں کا میل جول ہوتا ہے، ایک ہی محرمی میلے میں، ایک ہی جلوس میں، ٹرالی پر، گاڑیوں پر، پیدل بن سنور کے، رنگ برنگے اچھے اچھے کپڑے پہن کے، غازہ پاؤڈر لگا کر کے عورتیں بھی نکلتی ہیں، لڑکیاں بھی نکلتی ہیں، بوڑھیاں بھی نکلتی ہیں۔ اس دن بوڑھیاں بھی جوان لگتی ہیں، اور نوجوان لڑکے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا کہ نہیں ہے؟ عجیب بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ ان بدعتوں اور رسموں، ان بدعات اور رسومات کو دین کی خدمت سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری عوام جو بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہے، یا پڑھنا لکھنا چاہتی نہیں، یا جانتی نہیں، بس شیطانی عمل میں مست و مگن رہتے ہیں، یہ دین سمجھ کر یہ سب کام کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر، اللہ کی بندگی سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے ان جیسے سارے شرکیہ عملوں کو اور بدعتوں کو اور خرافات کو واضح طور پر ان سے منع کیا۔ اسلام بری ہے شرک سے، اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو قطعاً معاف نہیں کرے گا الا کہ وہ توبہ کر لیں۔ شرک کا انجام ابدی جہنم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول بدعتیوں کو حوض کوثر پر دھتکار دیں گے۔ اسلام شرک سے بری ہے، اسلام کفر سے بری ہے، اسلام نفاق سے بری ہے، اسلام بدعت سے بری ہے۔ اسلام وہ ہے جو ہمارے اللہ رب العالمین نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا بذریعہ وحی، اور اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ۔ اسلام وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے، جس سے صحابہ نے عمل کیا۔ اسلام وہ ہے جو صحیح احادیث کے اندر ہے، جس سے صحابہ کرام نے عمل کیا۔ ان محرم کے مواقع پر
یا اس طرح ربیع الاول ہو یا رجب ہو یا شعبان ہو وغیرہ وغیرہ، جو بھی بدعات اور خرافات، اسلام کا اس سے دور سے تعلق نہیں، بلکہ اسلام نے تو حکم دیا ہے کہ کوئی قریب سے قریب، کوئی اہم سے اہم آدمی کی شہادت ہو جائے یا انتقال ہو جائے تو اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب اہل ایمان کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے ہیں، اور شہداء کا رتبہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہادت پائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے، البتہ ان کی زندگی کی ماہیت اور کیفیت تم نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ ایسی صورت میں جب وہ اللہ کے علم کے حساب سے وہ زندہ ہے تو ان کے لیے خود کو زخمی کرنا، سینہ پیٹنا، گال نوچنا، بال نوچنا، مرثیہ گانا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، افسوس کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے میرے بھائیو ساتھی؟ اللہ کے رسول کی بھی وفات ہوئی نا، آپ کے ازواج مطہرات کی وفات ہوئی نا، آپ کی اولاد کی وفات ہوئی نا، آپ کے داماد کی وفات ہوئی کہ نا، آپ کے صحابہ کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ میرے بھائیو ساتھیو، صحیح بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رخساروں پر، گالوں پر تماچا مارے، گریبانوں کو چا کرے، ذرا اس روایت کو سامنے رکھے، اور ہمارے ہندو پاک کے اندر جو ماہ محرم میں کچھ جہالت اور خرافات کے باعث جو کام ہوتا ذرا صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسین کے نانا یہ فرماتے ہیں کیا؟ جو شخص اپنے گالوں پر تماچا مارے، گریبان کو پھاڑے، جاہلیت، زمانے جاہلیت کی پکار کے ساتھ پکارے، جیسے یا حسن یا حسن وغیرہ وغیرہ، واویلا کرے، مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارے، اے میں مر جاتا تو اچھا ہوتا وغیرہ وغیرہ، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کارناموں کے کرنے والے ہمارے طریقے پر نہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جاہلیت کے چار کام چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی یہ پیشین گوئی بالکل سچ ہے آج کے زمانے میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہماری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمانے جاہلیت، دور رسالت سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، وہ چار کام چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ کیا کیا؟ نمبر 1، حسب کی بنیاد پر فخر کرنا، میں خان، میں پٹھان ہوں، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کسی کے نسب میں تانا زانی کرنا، ارے فلاں کا لڑکا فلاں، نسب میں تانا مارنا۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے، تاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا۔ آج یہ سب پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ اور نمبر 4، نوحہ کرنا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول کا فرمان مبارک اس طرح سے ہے، نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قمیص ہوگی اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تارکول کا لباس، نوحہ کی یہ مذمت ہے۔ محرم میں ایک بدعت، ایک اور بدعت جس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کھچڑا کا رسم۔ کھچڑا کا رسم جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نیاز دیا جاتا ہے۔ نیاز عبادت ہے جس کا حقدار اللہ تعالیٰ، اللہ کے کسی مخلوق کے نام نیاز نہیں دیا جاتا ہے، اور بہت ہی اس کھانے کو متبرک سمجھا جاتا ہے اور اسے تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے کھچڑے وغیرہ، آسا ملیدہ وغیرہ بنانے والوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کی روح کو خوش کرنا۔ اللہ کی قسم، عاشورہ کے موقع پر اور محرم کے مہینے میں اس طرح کا کام آپ کرتے ہیں۔ حضرت حسین اگر زندہ ہوتے تو لتیاتے سوٹے سے بات کرتے۔ حضرت حسین کو اللہ نے خوش کیا ہے
دنیا میں بھی عزت سے نوازا ہے، وہ جنت کے ریحان اور پھول ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے اس کھچڑے سے کوئی خوشی، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ کس طرح کے کام کریں، کس طرح شیعہ ہیں اور کس طرح سنی ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں۔ اور اس کے پیچھے بہت ساری بدعت، ملا لوگ زیادہ لگے رہتے ہیں، اس کی فضیلت واہی تواہی ضعیف اور منگڑت روایتوں کو لے کے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ان کو کھانے کو ملتا ہے نا، ان کو دچھنا ملتا ہے نا، ان کو فاتحہ کرنے کا پیسہ ملتا ہے نا، یا تعزیہ پر حاضر ہو کر کے بہت سارے کام کرنے کے۔ میرے بھائیوں، تعزیہ داری یہ ایک مورتی پوجا ہے۔ ہندوستان میں تعزیہ کے آگے منتیں، فاتحہ، چڑھاوے، نیاز وغیرہ پیش کی جاتی ہیں اور اسے قابل مبارک سمجھا جاتا ہے، اسے تقسیم کیا جاتا ہے، محرمی جلوس نکالا جاتا ہے۔ جس طرح دسہرہ جو غیر مسلم لوگ مناتے ہیں اور دیوالی کے موقع پر غیر مسلم دیوی دیوتا کی مورتیاں تیار کر کے، دیکھتے نہیں ہیں غیر مسلم دسہرہ کے موقع پر، دیوالی کے موقع پر غیر دیوی دیوتا اپنے دیوی دیوتاؤں کی مختلف انداز کی مورتیاں تیار کر کے پوجتے ہیں، اس کو گشت کراتے ہیں، پورے گاؤں میں شہر میں لے کے گھومتے ہیں اور پھر لے جا کر کے دریا میں اسے ڈبو دیتے ہیں یا تالاب میں لے کے ڈبو دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے جس سے دسہرہ کے موقع پر، دیوالی کے موقع پر غیر مسلم لوگ مورتیاں دیوی دیوتاؤں کی بنا کر کے لے کے گھومتے ہیں، گاتے ہیں، میک لگاتے ہیں، ماننے کیا کیا پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر کے یہ تعزیہ رکھنے والے لوگ تعزیہ گھماتے ہیں، سدا نکالتے ہیں، یہ کیا کیا کرتے ہیں اور لے جا کر کے آخر میں کسی دریا میں اس میں ہے کیا، بانس کی کھپچیاں، رنگ برنگے کاغذ، گشت کرتے ہیں، سینہ کوڑتے وغیرہ وغیرہ، مصنوعی بناوٹی کربلا کے گہرے کنویں میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ کربلا کا کنواں، اب ہمارے گاؤں میں تو ایک کھیتی کا علاقہ، اس کا کربلا نام ہی ہے، کربلا ہی نام ہی ہے۔ بہرحال میرے بھائیو ساتھیو، تعزیہ داری یہ بت پرستی کا عین نقالی ہے، ایک طرح سے بت پرستی ہے، مورتی پوجا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لینا جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نہ ہی دیکھنے کی غرض سے ہم جا سکتے ہیں، اس میں جانا ہمارا صحیح ہے کہ چلو دیکھو فلاں کا تھا، ارے 50,000 روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، جا کے دیکھو اس وقت جو بے نمازی ہیں، ان کو کلمہ بھی نہیں یاد ہے، تعزیہ بنا رہے ہیں، بھگوان بنا رہے ہیں، مورتی بنا رہے ہیں اور بدبختوں کی پوجا کے استھان بنا رہے ہیں۔ دیکھنے کی غرض سے بھی جانا صحیح نہیں، کیونکہ اسلام نے ایسی جگہوں پر جانے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے جہاں شرکیہ کام ہو، جہاں بدعت کے فرائض انجام دیے جائیں، جہاں شیطان کو زیادہ خوشی ہو، ایسے جگہوں پر جانے سے اسلام نے منع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ یقیناً ایک المناک چیز ہے، لیکن یہ چیز مقدر تھی، وہ ہونا تھا، وہ ہوئی۔ اس میں کامیاب ہوا جو کامیاب ہوا، ناکام ہوا جو ناکام ہوا۔ لیکن اس موقع پر بھی حضرت معاویہ جو صحابی رسول اللہ انتان کرنا، حضرت یزید کو کافر کہنا، اپنے دل کو تنگ رکھنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے نہیں ہے۔ یزید کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، حضرت حسین کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ہم کوئی ججمنٹ دینے والے جج نہیں ہیں کہ کون حق پر تھے کون، کیونکہ جتنی تاریخی روایتیں عاشورہ کے موقع پر یا شہادت حضرت حسین کے موقع پر جتنی تاریخی روایتیں، تاریخی کتابیں ہیں، کسی کی سند بھی صحیح نہیں لگتی ہے۔ سب لوگوں نے اس کو بیان کیا، اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے فکر، اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنی سوچ کے حساب سے لوگوں نے رکھا۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا۔ اور خود دیکھیں حضرت حسین شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ پہلے شہید ہیں اسلام کے اندر؟ پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بہت سارے حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ کیا ان کے موقع پر کوئی کربلا کا میدان بنایا گیا، تعزیہ بنایا گیا، ماتم کیا گیا، نوحہ کیا گیا، وغیرہ وغیرہ؟ میرے بھائیو ساتھیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سوچ اپنی فکر کے حساب سے حق کے پیروکار تھے. حالانکہ تاریخی روایتوں کو جو صحیح تاریخی روایتیں ہیں پڑھا جائے تو حضرت حسین کو کوفہ جانے سے بڑے بڑے صحابہ کرام روک رہے تھے، لیکن وہ چیز مقدر تھی، جو ہونی تھی. خیر اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ہم یہ کہنا چاہتا ہے نہ معاویہ کو برا بلا کو، نہ یزید کو برا بلا کو، نہ حسین کو برا بلا کو. کسی کے بارے میں دل تنگ نہ کرو، سب کے لیے مغفرت اور بخشش اور اللہ کی رضامندی کی دعا کرو. لیکن ان کے شہادت کو بہانہ بنا کر شیعوں کے طرز پہ چلنا، شیعوں کے طریقے، ہندوؤں کے طریقوں کی ایجاد کرنا، یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے. یہ اہل کفر، اہل فساد اور اہل بدعت کا کام ہے، جو سراسر حرام و ناجائز. ذرا ان محرمی جلوسوں میں نکلنے والوں، نوحہ کرنے والوں، ماتم کرنے والوں، تعزیہ رکھنے والوں، اس کا پرکرما طواف کرنے والوں، لہبان جلانے والوں وغیرہ مرثیہ جانے والوں سے پوچھو کہ تمہارے رسول نے تو عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے، عورتوں کے اوپر فرض کیا ہے، شرک سے اللہ نے روکا ہے، بدعت سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں کے مسلمان؟ لہذا میرے بھائی و ساتھیوں، یہ تعزیہ داری کی مختصر تاریخ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف اقوال کو جمع کر کے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شرک سے بچائے، شرک کرنے والوں سے بچائے، بدعت سے بچائے، بدعت کرنے والوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شرک کرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا دے، بدعت کرنے والوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی کام لے جس میں اللہ کی مرضی ہے اور رسول کی سنت پاک کے مطابق ہے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء.